جناب عبداللہ نظامی صاحب کی تخلیقی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر سائمہ جبین مہک صاحبہ کو وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ساتھ ان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ جناب صدر شوکت کمال رانا صاحب کی اجازت سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گی، اور عالمی ادب اکیڈمی کے بانی جناب عرفان خان صاحب اور نمرہ ملک صاحبہ جو ہماری چکوال کی پہلی سینئر صحافی خاتون ہیں، ان کی شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اس کے ساتھ ہورائزن کالج کے پرنسپل اور تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس خوبصورت محفل کا انہوں نے انعقاد کیا۔ اس تقریب میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ کو پیش کیا گیا اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو میں ان کے علم و فن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی۔ عبداللہ نظامی صاحب کی اس تقریب میں موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آپ جیسی علمی، ادبی، سماجی شخصیت ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ اور جنوبی پنجاب کی ایک ایسی آواز جس کی گونج نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتی ہے بلکہ پوری دنیا میں ہماری ثقافتی اور ادبی روایات کی ترجمان ہے۔ وقت کی دستکاری تو ہر طرف ہے، مگر یہ معجزہ صرف اہل قلم کے حصے میں آتا ہے جو اپنے جذبات و احساسات کے سچے رنگوں سے ایک نیا نقشہ ترتیب دیتے ہیں، اور خالق کائنات کی مرضی شامل ہو تو یہ نقشہ کسی خزانے کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ نظامی صاحب نے بھی اپنے خزانے اور زندگی کی کھوج کی تلاش میں کئی نگینے تراشے ہیں۔ آپ نے ادب کو صرف ایک صنف سے نہیں دیکھا بلکہ شاعری، نثر نگاری، افسانہ نگاری اور تحقیق و تنقید کے ساتھ پرامن صحافت میں بھی اپنا مثالی کردار ادا کیا ہے۔ آپ گزشتہ 2 دہائیوں سے روزنامہ جنگ جیسے بڑے اخبارات میں کالم نگاری کے ساتھ لیا جیسے علاقے میں ماہنامہ تعمیر ادب جیسا مستند میگزین بھی چلا رہے ہیں، اور تعمیر ادب فورم پاکستان کی زیر اہتمام پورے پاکستان میں بے شمار ادبی تقاریب کا انعقاد کروا چکے ہیں۔ آپ کے فن کا زمانہ معترف ہے اور آپ کی علمی، ادبی اور سماجی خدمات کے اطراف میں آپ کو بے شمار ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ اردو ادب اور سرائکی ادب کی آبیاری کے ساتھ آپ نے بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے بے شمار کام کیا اور اپنی دانش مندانہ صلاحیتوں سے بچوں کے لیے معیاری ادب تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی تحریروں میں روایت پسندی کے ساتھ جدت پسندی کا رنگ واضح نظر آتا ہے، اور انٹرنیٹ کی اس موجودہ دنیا میں جہاں بچوں کی تفریح کا کثیر سامان موجود ہے وہاں آپ مطالعے کی اہمیت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور انہیں ادب سے جوڑنے کے لیے فکر مند ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بچوں کی ذہنی تخلیقی صلاحیتوں کو مطالعے کی جستجو سے ابھارا جا سکتا ہے وہاں جدید ٹیکنالوجی کی رنگا رنگ دنیا فکری تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ میں جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتی، مگر تخلیقی سوچ و افکار کے پیش نظر ادبی مطالعہ کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ نہ صرف بچوں بلکہ ہر عمر کے طلباء و طالبات کے لیے ادبی مطالعہ کو لازم تصور کرتی ہوں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کی سوچ کی دنیا اور فکری تقاضوں کو بدل سکتی ہے۔ آپ اگر یورپ اور دیگر مغربی ممالک کو دیکھیں، وہاں پر آج بھی
کتاب اور اخبار پڑھنے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے اکثر اسٹیشنز پر، ایون گاڑیوں میں بھی وہاں کے لوگوں کو اخبار یا کتاب پڑھتی ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور ادب کا جو تعلق ہے وہ صرف شاعری سے نہیں بلکہ نثر، تحقیق، تنقید سے لے کر تاریخی روایات سے بھی ہے۔ اور آج جو ادبی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی خداداد صلاحیتوں سے ادب کا یہ بے مثال تحفہ ہمیں ملا ہے۔ آپ نے شاعری و نثر کے ساتھ سیر و سیاحت اور دیگر معاشرتی اور سماجی حالات کے پیش نظر بے شمار معلوماتی مضامین قلم بند کیے، اور آپ کی فنی خوبیوں میں علامتی اظہار، تشبیہ، استعارہ اور لفظوں کے چناؤ کے ساتھ جذباتی تعصب بھی موجود ہے۔ آپ کی تحریروں میں جذبات کی شدت کو اس قدر مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جو کیفیت ایک لکھاری پر طاری ہوتی ہے وہی قاری پر بھی ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج کی یہ تقریب آپ سب کے علم میں اضافے کو موجب ہو، اور آپ اس کو ایک روایتی تقریب نہ سمجھیں بلکہ عبداللہ نظامی صاحب کے علم و فن کے بارے میں پڑھیں اور ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں اور ان کی تحقیق و ادب سے اپنے حصے کے حکمت کے موتی چن لیں، کیونکہ جو چیز ہم ایک مخلص اور قلم دان کے سچے قدردان کی تخلیقات سے حاصل کرتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میں آخر میں عبداللہ نظامی صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے تلگنگ کے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہم سب کو عزت بخشی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ اپنا ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی، چونکہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اور ساون کی بھی آمد ہے، تو میں نمرہ ملک صاحبہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ٹھنڈی تاثیر والا کلام پڑھنا چاہیے۔ عرض کیا ہے، مہک سی جو مٹی سے آنے لگی ہے، مہک سی جو مٹی سے آنے لگی ہے، زمین پر وہ بوندیں گرانے لگی ہے، پلٹ آئی ہے پھر سے ساون کی بارش، پلٹ آئی ہے پھر سے ساون کی بارش، کڑی دھوپ گھر سے ہٹانے لگی ہے، محبت محبت عقیدت عقیدت یہ نغمے سہانے سنانے لگی ہے، کبھی گرتے پتے کبھی اڑتے پتے، کبھی گرتے پتے کبھی اڑتے پتے، یہ آنگن میں ہلچل مچانے لگی ہے، زمین سے فلک تک چھلکتا سما ہے، زمین سے فلک تک چھلکتا سما ہے، ہوا میں سمندر اٹھانے لگی ہے، کہاں سے نکل آئے ہیں یہ پتنگے، کہاں سے نکل آئے ہیں یہ پتنگے، یہ کس کس کو بارش جگانے لگی ہے، محلے میں خاموش رہتی تھی لڑکی، محلے میں خاموش رہتی تھی لڑکی، جہاں سار سر پر اٹھانے لگی ہے، وہ ملنے لگی ہے دھنک سے لپک کر، وہ ملنے لگی ہے دھنک سے لپک کر، گما سے بیا پار جانے لگی ہے، بڑی خوبصورت ہے بارش مگر یہ، بڑی خوبصورت ہے بارش مگر یہ، غریبوں کی چھت کیوں گرانے لگی ہے، بڑی خوبصورت ہے بارش مگر یہ، غریبوں کی چھت کیوں گرانے لگی ہے، ٹپکتا ہے پانی شجر سے خجر سے، ٹپکتا ہے پانی شجر سے خجر سے، یہ پتھر بھی دیکھو رلانے لگی ہے۔ مہک میرا تخلص ہے، تو اپنے تخلص کے ساتھ آخری شعر، مہک دل تھا آوارہ پنچھی ہوا کا، مہک دل تھا آوارہ پنچھی ہوا کا، اسے گھر کا رستہ دکھانے لگی ہے۔ بہت شکریہ۔ مہک سی جو مٹی سے آنے لگی ہے، زمین پر وہ بوندیں گرانے لگی ہے۔ بہت شکریہ۔